اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلت علیک وآلہ وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً بعدد کل معلوم لکا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم ولادت مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے موقع پر آئیے آج حضرت مولا علی علیہ السلام کے مخصوص کچھ اقوال اور ان کے کوٹیشن پر آج ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ جوہر اسلام کی سیریز میں مرکز افضلیہ کے جانب سے پیش ہونے والے اللہ والوں کی باتوں کے اس کڑی میں تو آج ہم لوگ جو ہے حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے طور پر ذکر مولا علی کرتے ہوئے ان کے اقوال پر غور و خوض کریں گے، اور ان کے اقوال کے نور سے آج ہم لوگ سرفراز ہوں گے اور اپنے قلب و جگر میں نور و برکات اور نور و تجلیات کو محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ سجدہ گاہ ہے جو زمانے کی، وہ جگہ ہے علی کے آنے کی۔ سجدہ گاہ ہے جو زمانے کی، وہ جگہ ہے علی کے آنے کی، اور علی کے چاہنے والوں کے صف میں رہتا ہوں، میں اپنے گھر میں بھی رہ کر نجف میں رہتا ہوں۔ علی کے چاہنے والوں کی صف میں رہتا ہوں، میں اپنے گھر میں بھی رہ کر نجف میں رہتا ہوں۔ تو آئیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اقوال پر آج ہم لوگ غور و خوض فرمائیں، غور و خوض کریں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو فقط اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے بھی بارے میں سوچتا ہے، اس کا فکر کرتا ہے، وہ حقیقت میں وہی انسان ہے۔ یعنی دوسروں کے بارے میں سوچنے والا انسان ہوتا ہے، صرف اپنے بارے میں سوچنے والا مفاد پرست اور سوارتھی ہوتا ہے، اس کے اندر انسانیت کی خوبی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہیں ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ اس لیے رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، مطلب جس آدمی سے جتنا احساس کا تعلق ہو اس سے بہتر رشتہ اسی سے ہو سکتا ہے۔ یعنی اصل رشتہ خون کا نہیں ہے بلکہ احساس کا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، کسی کو پا لینا محبت نہیں ہے بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جو بھی میری ولایت کا اقرار پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ کرتا ہے، ہم اسے کائنات کی ہر چیز کا اختیار دے دیتے ہیں۔ جو بھی میری ولایت کا اقرار پورے یقین کے ساتھ کرے گا، اعتقاد کے ساتھ کرے گا،
ہم کیا کریں گے؟ اسے کائنات کی ہر چیز کا اختیار دے دیتے ہیں، ہر چیز کا اختیار دے دیتے ہیں، مطلب جو ہماری ولایت کا اقرار کرے گا ہم اس کو اختیار دے دیں گے، مطلب ہم اس کو ولایت بخش دیں گے۔ حضرت علی یہ بھی فرماتے ہیں کہ دو ایسے خواہش مند ہیں جو سیر نہیں ہوتے، ایک طالب علم اور دوسرا طلبگار دنیا۔ طالب علم جو ہوتا ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا ہے، جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے وہ بھی کبھی سیر نہیں ہوتا ہے، مطلب جس کو دنیا کی طلب ہے اس کو جتنا بھی مل جائے وہ طلب کرتا ہی رہے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور جو طالب علم ہے وہ بھی سیر نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو بھی جتنا علم ملے وہ حاصل کرتا جائے گا، وہ طالب رہے گا۔ اس لیے دو ایسے خواہش مند ہیں جو سیر نہیں ہوتے، ایک طالب علم اور دوسرا طلبگار دنیا۔ تو طالب علم کی جو خواہش ہے وہ تو پازیٹیو وے میں ہے، لیکن جو دنیا کی طلب ہے وہ نیگیٹو وے میں ہے۔ اس لیے دنیا کے طلب کو اچھا نہیں کہا گیا، لیکن علم کی طلب کو غلط نہیں کہا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھیے، نظر انداز کرنا سیکھیے، خاموش رہنا سیکھیے اور اکیلے جینا سیکھیے۔ یعنی اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو سہنے کی عادت ڈالیے اور نظر انداز کرنا سیکھیے اور خاموش رہنا سیکھیے، مطلب اگر ضروری نہیں ہو تو بولنا نہیں ہے، اور اکیلے جینا سیکھیے، مطلب اکیلے جینا، تنہا رہنا، یہ سیکھنے کے لیے حضرت مولا علی مشکل کشا نے ہم لوگوں کو بتایا ہے، سکھایا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس طرح تم نے خود اپنے ساتھ بھلائی کی ہے اور اپنی ہی عزت کو چار چاند لگایا ہے، لہٰذا اس نیکی کا شکریہ دوسروں سے طلب نہ کرو، کیونکہ یہ نیکی تم نے خود اپنی ذات سے کی ہے۔ یعنی اگر تم نے کسی شخص کے ساتھ نیکی کی ہے تو تم نے خود اپنے ساتھ بھلائی کیا ہے، اپنا فائدہ کیا ہے اور اپنی ہی عزت کو بڑھایا ہے، تم نے چار چاند لگایا، لہٰذا اس نیکی کا شکریہ دوسروں سے طلب نہ کرو۔ یعنی اگر تم نے نیکی کیا تو یہ امید مت رکھو کہ وہ تمہارے لیے شکریہ ادا کرے گا، تم کو اس کا بدلہ دے گا، یہ سوچنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ نیکی جو تم نے کی ہے اپنے ذات کے لیے کی ہے، تم نے خود اپنی ذات کے ساتھ کی ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند طالب ہے کمال کا اور جاہل طالب رہتا ہے مال کا۔ یعنی جو عقل مند ہوتا ہے وہ کمال، منزل کمال پر پہنچنے کی اس کو طلب ہوتی ہے، لیکن جو جاہل ہوتا ہے وہ طالب رہتا ہے کس چیز کا؟ مال کا۔ وہ چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ مال ملے ہم کو۔ آپ نے فرمایا کہ بیماری کے لمحے گناہ کے لمحوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بیماری کے جو لمحے ہیں گناہ کے لمحوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری گناہوں کے کفارہ ہوتے ہیں، یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے یہ جملہ کہ بیماری کے لمحے جو ہے گناہ کے لمحوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ جو شخص اگر بیمار ہے اس کے لمحے بیماری کے زیادہ گزرے، اس کا مطلب کہ اس کے گناہ کے لمحے جو ہے جھڑتے چلے گئے یا جھڑتے ہیں۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تم کو آزاد بنایا ہے۔ دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تم کو آزاد بنایا ہے، یعنی دوسروں کی غلامی کو اختیار نہ کرو، تم آزاد رہو، اور آزادی بہتر ہے، یعنی آزاد رہنا بہتر ہے۔ تو اس آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت سے آزادی یا قانون سے آزادی، یہ معنی نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ آزاد رہنے کا مطلب ہے کہ کسی کے دباؤ میں رہنا، کسی کے حکم میں رہنا اور اس کے حساب سے چلنا، یہ جو ہے ایک طرح کی غلامی ہے، اور اس غلامی کو سمجھنا چاہیے اور ویسا غلام نہیں بننا چاہیے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تم کو آزاد بنایا ہے۔
لیکن آج کے زمانے میں جو سروسز ہوتے ہیں وہ ایک طرح کا ڈیموکریٹک جمہوری طور پر ہوتے ہیں جو ہم لوگ سارے لوگ کرتے ہیں، اس کو ہم ڈائریکٹلی نہ تو غلام کہہ سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو پوری طرح سے آزاد کہہ سکتے ہیں۔ یہ سسٹمیٹک ڈھنگ سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ اس غلام کے بطور نہیں ہوتا ہے جو پہلے کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، بلکہ اب حکومتوں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک خدمات اور ہندی میں اس کو سیوا کہا جاتا ہے۔ تو کل ملا کر کے تمام نیم اور قانون کے ساتھ جو ہے جمہوریت کے اندر جو نوکری ہوتی ہے یا سروسز ہوتے ہیں، اس کو ہم غلامی تو نہیں کہہ سکتے کم سے کم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی حاکم آپ پر اپنی بات مسلط کرے، اب پوری طرح سے آپ کو اس کی بات کو ہر حال میں ماننا ہو، تو ویسے حالت میں اگر وہ غلط حکم دے گا تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ لہٰذا اس نظریے سے مولا علی نے فرمایا کہ غلامی جو ہے بہتر نہیں ہے، اگر ویسی نوبت آئے تو اس غلامی کو چھوڑ دینا چاہیے اور آزادانہ طور سے جینا چاہیے، کیونکہ کمانے کھانے میں بھی اپنی آزادی اور اپنے حساب سے عمل کو کرنا اور اس کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے غلام بن کے جینے کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کے گناہوں میں ہم گرفتار ہوں گے، دوسروں کے کرتوتوں کا پھل ہم کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ حکمت آمیز بات ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں اور آزادانہ جینے کی عادت ڈالیں، اور اگر نوکری بھی کرنی پڑے تو بالکل آزادانہ نوکری ہو، جو قوانین اور آئین کے مد نظر تو ہو، لیکن اگر کسی کے ظلم و جبر کا شکار ہو کر کرنا پڑے تو اس سے ضرور توبہ کرنی چاہیے اور اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ مطلب یہ ایک بہت کھلا میسیج ہے کہ خبردار دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تم کو آزاد بنایا، کیونکہ اگر ہم دوسروں کے غلام بنیں گے تو ہم اس کے حساب سے جئیں گے، لیکن اگر ہم آزاد رہیں گے تو ہم اپنے حساب سے جئیں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کس کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں، کس کے ساتھ ہم کیا سلوک نہ کریں۔ یہ تمام جو کردار اور اعمال اور ہمارے سیرت جو بنیں گے وہ ہمارے اپنی آزادی کے بدولت ہی بنیں گے۔ دوسروں کے غلام رہ کر کے ہم اپنی کوئی زندگی نہیں جی سکتے، اور جب اپنی زندگی ہم نہیں جئیں گے تو ہم پھر آخرت میں کیسے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا۔ لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے حساب کو خود دینے کے لیے، اپنا حساب صحیح کرنے کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جب زندگی دیا ہے تو اس زندگی کا بعض پرس اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ ہم سے کریں گے اور ہمارے فیصلے سے کریں گے، ہمارے کردار، عمل اور ہمارے تمام جو اعمال ہے اس کے بدولت ہمارا حکم ہوگا۔ لہٰذا بغیر آزادی سے عمل کیے یہ معاملہ منزل و مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا اس کوٹیشن پر بہت غور کرنا چاہیے کہ دوسروں کی غلامی نہیں ہو بلکہ آزادانہ زندگی گزرے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے عیوب کے بارے میں سوچنا بھی عیب ہے، یعنی کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اس کے اندر عیب ہے رہا کرے، لیکن ہم کو اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا چرچا دوسرے کے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے انہوں نے تنبیہاً یہ بات کہی ہے بالخصوص۔ البتہ بعض حدیثوں سے بہت سی باتیں واضح ہوتی ہیں کہ جب کسی کے اندر زیادہ عیوب ہوتے ہیں تو مجبوری کے عالم میں دوسروں کو بتانے کا حکم ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے خبردار ہو جائیں۔ اس کی دوسری حکمت ہے، یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ دوسری ہے کہ کسی کے عیب کے بارے میں ہم نہیں سوچیں۔ اس کا عیب اس کے پاس ہے، وہ سمجھے، اس کا اللہ تعالیٰ سمجھے، اس کا حساب اس کے ساتھ ہے، ہم کو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جھوٹ بول کر کے کوئی انسان اپنا دنیا تو بنا سکتا ہے لیکن اپنی آخرت کو وہ تباہ کر لیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آج عمل کا دن ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہ ہو سکے گا۔ یعنی آج جو ہم عمل کریں گے اس کا آج حساب نہیں ہے، لیکن کل جو ہم حساب دیں گے
تو پھر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جو بھی عمل کرنا ہے آج کرنا ہے اور کل ہم نہیں کر پائیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اور تم ایسے زمانے میں ہو جس میں نیکی پیٹھ پھیر رہی ہے اور بدی نے اس طرف رخ کر لیا، اور شیطان اس لالچ میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے سامان مضبوط ہو چکے ہیں، اس کے مکر پھیل چکے ہیں اور اس کے شکار آسانی سے پھنس رہے ہیں۔ یہ تم ایسے زمانے میں ہو جس کے بارے میں مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمانہ جیسا ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے ہماری سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور تقویٰ سے مدد حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت کے امور کے لیے تقویٰ بہترین مددگار ہے۔ بہترین مددگار کیا ہے؟ تقویٰ۔ یاد رکھو، جنت کو تم بغیر تقویٰ کے حاصل نہیں کر سکتے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے بغیر معاملہ نہیں بن سکتا ہے، اس لیے تقویٰ اور پرہیزگاری پر قائم رہنا ہے اور تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو، یعنی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کمال انصاف یہ ہے کہ آدمی خود سے انصاف کرے۔ کمال انصاف یہ ہے کہ آدمی خود سے انصاف کرے۔ خود سے انصاف کرنا بہت ضروری ہے، یہ بہتر ہے، نہ کہ دوسروں سے صرف انصاف کی امید رکھیں اور خود انصاف نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح نظر آتا ہے، یعنی جو حسد کرنے والا ہوتا ہے، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حسد کرنے والے حاسدین ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر بیمار رہتے ہیں، اور اگرچہ اس کا جسم صحیح نظر آتا ہے، ظاہری اعتبار سے اس کا جسم صحیح نظر آتا ہے، لیکن اس کو تو سب سے بڑی بیماری دل کی لاحق ہوتی ہے، یعنی دل کی بیماری بہت بڑی بیماری، حسد کی بیماری، جس میں وہ جلتا رہتا ہے۔ اور پریکٹیکلی طور پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو حاسدین ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت نحیف اور کمزور بھی زیادہ تر ہوتے ہیں اور بہت دبلے پتلے بھی ہوتے ہیں، ان کے جسم میں لگتا ہے گوشت ہی نہیں ہے، اور ظاہری طور سے بھی بیمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن رات دوسروں کو نیچا دکھانے، دوسروں کی ترقی سے وہ ہمیشہ پریشان اور فکر مند رہتا ہے، اور ہمیشہ یہ پلان بناتا رہتا ہے کہ اس کو ہم کیسے نقصان پہنچائیں اور کیسے ہم اس کا برا کریں، اور یہ سوچتے سوچتے جو ہے اس کے دل و دماغ جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں۔ دل تو بیمار ہوتا ہی ہے، دماغ بھی اس کا جو ہے پریشان رہتا ہے اور دماغی امراض کے بھی شکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ اس لیے مولا علیہ السلام نے بالکل صحیح کہا، حق فرمایا کہ حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح نظر آتا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر میں بدکار اور نیکوکار ہرگز برابر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں نیک لوگوں کو نیک کاموں سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور بدکاروں کو برے کاموں کی تشویق پیدا ہوگی۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری نظر میں بدکار اور نیکوکار برابر نہیں ہونا، ایسا نہیں سمجھو کہ تمہارے نظر میں نیک اور بد برابر ہو، ایسا نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی۔ ایسی صورت میں نیک لوگوں کو نیک کاموں سے بے رغبتی پیدا ہوگی، جب اس کو آپ ویلیو نہیں دیں گے تو جو نیک کام کر رہا ہے وہ بے رغبتی کا شکار ہو جائے گا، وہ نیک کام کرنا چھوڑ دے گا، اور بدکاروں کو جو ہے برے کاموں کرنے سے اس کو جو ہے آر بھی نہیں محسوس ہوگا، بے شرم ہو جائے گا وہ۔ ایسے حالت میں نیک کاروں اور بدکاروں کو الگ الگ ٹریٹمنٹ ملنی ہی چاہیے، لہٰذا تمہارے نظر میں بدکار اور نیکوکار ہرگز برابر نہیں ہونی چاہیے، یہ مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔
آگے فرماتے ہیں کہ اچھی بات بولنے سے روح کو سکون ملتا ہے اور خاموش رہنے سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ یہ بھی حق ہے کہ اچھی بات جب ہم بولتے ہیں تو روح کو سکون ملتا ہے، سب سے پہلے تو یہ فائدہ ہے، اور دوسرے جو سنتے ہیں تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم خاموش رہتے ہیں تو بدن کو تو راحت ملتی ہے لیکن روح کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اس لیے سکون کو حاصل کرنا یا آرام کو حاصل کرنا یہ جو ہے بہت سوچنے کی بات ہے کہ اچھی بات ضرور بولنی چاہیے تاکہ روح کو سکون حاصل ہو، اور جہاں پر خاموش رہنے کی بات ہے وہاں خاموش رہا جائے، لیکن ہر جگہ خاموش رہنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں پر ضرور غور و خوض ہونا چاہیے۔